بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ بغیر کسی تمہید کے جو پاکستان میں اس وقت موسمی حالات چل رہے ہیں، جو سیلابوں کا سلسلہ ہے اور چاروں صوبے متاثر ہیں، اور یہ کیا ہے اور کیا وجہ ہے، کچھ اس کی جانب توجہ دلائیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام انسانوں کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، ریگارڈلیس یہ کہ وہ کس دین یا کس مذہب پر ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ آج یہ جو پرابلم یا سیلاب کا سلسلہ بعض علاقوں میں ہے، کل ممکن ہے کہ یہ ان کے علاقوں میں بھی ہو۔ کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اور دنیا میں جس طرح سے موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں مزید بڑھیں گی۔ تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کی خدمت کریں اور یہ جان لیں کہ ایک حق اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق، لیکن ایک دوسرا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے ہے، حقوق الناس۔ اور اس حقوق الناس کا بہت شدید سوال ہوگا، لہٰذا وہ لوگ کہ جو اس وقت امن و امان میں ہیں وہ باقی انسانوں کی خدمت کریں، اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس موسمی تبدیلی کا جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی توجہ دیں، کیونکہ یہ پرابلم آئندہ بھی رونما ہوں گے۔ خصوصاً مومنین سے گزارش ہے کہ ایام عزا میں امام حسین علیہ السلام کے تبرک کے عنوان سے تمام انسانوں کی خدمت کریں، جتنا ہو سکتا ہو لوگوں کی خدمت کریں۔ ہاں، مجالس عزا کو ختم نہ کریں، اسی لیے ہم نے کہا کہ تبرک کے عنوان سے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے عنوان سے، امام حسین کے نام سے لوگوں کی مدد کریں۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ وہ لوگ کہ جو نیا سامان خرید کے دے سکتے ہوں وہ نیا سامان خرید کے دیں، اور وہ لوگ جو نیا سامان خرید کے نہیں دے سکتے وہ ڈیسنٹ طریقے سے پرانے سامان کو صاف ستھرے طریقے سے احترام کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں۔ مثال کے طور پر کپڑوں کو دھوئیں، اور اگر ممکن ہو اس میں خوشبو لگائیں، پریس کریں، نہ بھی ہو تو کم سے کم دھو کے ان کو اچھی طریقے سے پیک کر کے احترام کے ساتھ دیں۔ اسی طرح سے جو ایکسٹرا سامان ہو وہ بھی احترام کے ساتھ، گھر کے برتن ہوں یا چیزیں ہوں، اور پھر توجہ دلائیں جو نیا لے کے دے سکتے ہیں وہ نیا لے کے دیں، اور جو پرانا دے سکتے ہیں لیکن احترام کے ساتھ دیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی کہیں پر بھی محتاج ہو سکتا ہے۔ ان موسمی تبدیلیوں کے بدلے بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے ذمہ دار بھی ایک لحظے میں فقیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کا بھی مسئلہ ہے اور یہ چینجز آ رہے ہیں۔ بڑی بڑی کوٹھیاں جو ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کے ذریعے سے ممکن ہے پورے علاقے یا پوری وادیاں جو ہیں ختم ہو جائیں۔ بس کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اور جتنی ممکن ہو، جتنی ہم میں کیپیسٹی ہے اس کے مطابق انجام دیں۔ اب یہاں ہم توجہ دلائیں کہ سابقہ حکومتوں نے کام نہیں کیا، اس سب کا حساب ہوگا۔ ابھی جو حکومتیں ہیں وہ بھی جان لیں کہ ہر جان کا ان سے حساب لیا جائے گا۔ کچھ کام پبلک کے کرنے کے ہیں اور بلا شک زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کراچی کی مثال لے لیں تو فیڈرل بی ایریا ہے، ملیر ہے، لانڈی ہے، بہت سارے علاقوں میں پارکس بنے ہوئے ہیں کہ جو 60s کے زمانے کے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر حکومت نے وہاں پر درخت نہیں لگائے تو جو ان پارک کے سامنے لوگ رہتے ہیں کیا ان کو بھی 50-60 سال میں موقع نہیں ملا کہ ایک درخت لگا لیتے؟ یہ ذمہ داری ہے تمام لوگوں کی کہ اپنے گھروں کے سامنے کم سے کم کوئی ایک درخت لگائیں۔ اگر جگہ کم ہے تو ایسے درخت لگائیں کہ جو سیدھے جاتے ہیں اور زیادہ جگہ نہیں لیتے۔ جگہ زیادہ ہے تو ایسے درخت لگائیں کہ جو ان کے گھر کو کور کریں۔ وہ انسانی لائف کے لیے بھی اچھا ہے اور حیوانی لائف کے لیے بھی ضروری چیز ہے، درخت زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اسی طریقے سے کلچر بنایا جائے کہ مختلف بیابانوں میں، علاقوں میں، یا اگر کچھ لوگوں کی زمینیں خالی ہیں تو وہاں پر وہ اجازت دیں کہ ان جگہوں پر کچھ جنگلات لگائے جائیں، اور بچوں کے نام سے بچوں کو اس میں موٹیویٹ کیا جائے کہ ان کے نام کا ایک درخت ہم لگائیں گے اور وہاں پر ہم جا کے کبھی کبھی پانی بھی دیں گے۔ اور اس طرح کے کام کہ جس سے انسانی حیات کا بھی فائدہ ہو اور حیوانی حیات کا بھی فائدہ ہو، اور یہ چیزیں
جو چینج آ رہے ہیں انوائرمنٹ میں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اب ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ تمام دنیا میں خصوصاً یورپ اور امریکہ میں جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو جتنے ایریا میں کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ایک پاؤنڈ بنایا جاتا ہے تاکہ جہاں کنسٹرکشن ہوئی ہے اب وہ جگہ تو پانی ابزارو نہیں کر سکتی، اب اگر ہر جگہ کنسٹرکشن ہو جائے گی تو واٹر لیول کم ہو جائے گا۔ تو ریننگ پاؤنڈ کے عنوان سے وہاں پر مختلف جگہ پر یہ گڑھے کھودے جاتے ہیں کہ جتنا بھی اس ایریا کا پانی ہے وہ وہاں پر جائے تاکہ زمین کا واٹر لیول کم نہ ہو۔ پاکستان میں ظاہر ہے کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، تو نتیجہ یہ ہے کہ واٹر لیول بھی کم ہو رہا ہے۔ اب ایک ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنائیں تاکہ یہ جو بارشیں ہوئیں اس میں سالوں کا پانی بہہ گیا اور بجائے فائدہ ہونے کے تباہی ہوئی، لیکن اگر ہمارے یہاں ڈیم ہوتے اس وقت کم سے کم 30-40 بڑے ڈیم ہوتے تو یہ سارا پانی وہاں پر اسٹور ہو جاتا۔ تو ایک ذمہ داری حکومت کی ہے بڑے بڑے ڈیم بنانے کی۔ اب اگر ڈیم نہ بن سکیں تو مختلف پہاڑوں کے درمیان پانی کو اسٹور کر لیا جائے، اور یہ کام عوام بھی کر سکتی ہے اور کچھ رفاہی تنظیمیں بھی کر سکتی ہیں کہ ڈیم ایک الگ موضوع ہے لیکن پہاڑوں کے درمیان پانی کو اسٹور کر لیا جائے کہ جو آبی حیات کے لیے بھی اچھا ہوگا اور باقی انسانی اور حیوانی حیات کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ لیکن ایک اور کام جو کیا جا سکتا ہے ریننگ پاؤنڈ کے عنوان سے خصوصاً پنجاب اور سندھ بھر میں کہ 2-3 میٹر کے گڑھے کھودے جائیں بہت بڑے بڑے، مثال کے طور پر 5-5, 6-6 ایکڑ کے، اور اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو آدھے ایکڑ کا بھی، تاکہ یہ بارش کا پانی وہاں پر اسٹور ہو۔ جتنا پانی اسٹور ہوگا اس وقت پاکستان میں ایسے ہزاروں چھوٹی چھوٹی جھیلیں درکار ہیں کہ جہاں پر یہ پانی جمع ہو اور خود بخود اس کا جو پریشر ہے وہ ختم ہو جاتا، اور یہ پانی سالوں نہیں تو کم سے کم مہینوں ان جھیلوں کے ذریعے سے فائدہ مند ہوتا۔ یہ جھیلیں جب خشک ہوں گی تو یہ نہ سمجھیں کہ خشک ہو گئیں، یہ پانی زمین میں چلا جائے گا اور پھر یہی پانی زمین سے نکال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض کاشتکار یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے اپنی زمین کا اتنا حصہ تالاب بنانے میں لگا دیا تو ہماری درآمد کم ہو جائے گی یا کاشتکاری کم ہو جائے گی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس پانی سے وہ اپنی کاشتکاری کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کراچی سے باہر اگر نکلیں حیدرآباد کے راستے میں تو بعض جو گورنمنٹ کی زمینیں ہیں تو بعض فلاحی تنظیمیں بلڈوزرز کے ذریعے سے وہاں پر بڑے بڑے گڑھے کھودیں اور کراچی کے پانی کو مختلف پمپس کے ذریعے سے یا ایک پلاننگ کے ذریعے سے وہاں پر جمع کیا جائے، اور یہ پانی واٹر لیول کے لیے اچھا ہوگا اور وہاں پر بعض کام بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ پوری دنیا میں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سمندروں کا لیول بڑھے گا اور بہت سارے جزیرے، بہت سارے جو ساحلی علاقے ہیں ان کو خطرہ ہوگا، اور کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے تو اس طرح بخارات بھی زیادہ ہوں گے اور بادل بھی زیادہ بنیں گے اور پھر بارشیں بھی زیادہ ہوں گی۔ اب کیونکہ بارشیں زیادہ ہوں گی تو وہ پانی ظاہر پہ بہہ کے کہیں نہ کہیں تو آئے گا، تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی انفرادی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی اور حکومتی اعتبار سے تو بلا شک ضروری ہے۔ بس یہاں پر ضروری ہے کہ مختلف اسکالرز آگے آئیں، ان موضوعات کو ڈسکس کریں، اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت پاکستان ایک شدید ترین بحران سے گزر رہا ہے اور تمام ادیان و مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کریں۔ اور مومنین اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام مراجع اعظام نے خصوصاً آغا خامنائی، آغا سیستانی اور آغا بشیر نے اجازت دیے ہیں۔ آغا بشیر کا مکمل اجازہ ہے، آغا سیستانی کا ہے دوسرے نمبر پر اور وہ 2/3 کا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ آغا خامنائی کا ہے کہ جو 1/2 کا ہے۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس خمس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ان کے پاس ہے، حتیٰ اگر پرانے کپڑے ہیں تو جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ ڈیسنٹ طریقے سے ان کو پیک کریں، دھوئیں اور طے کر کے احترام سے دیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں گٹھریاں بنا دیتے ہیں، پرانے کپڑے نکالتے ہیں کہ جن میں بو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے ضرورت مندوں کی توہین ہے، اور جان لیں کہ کبھی بھی کسی کو بھی کہیں پر بھی ان چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آج لوگوں کا احترام کریں، انسانیت کا احترام کریں، تاکہ کلچر بنے کہ کل اللہ نہ کرے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں اگر کوئی دے تو احترام ہی سے دے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انسانیت کی خدمت کو انجام دیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔